میں نے سوچا کہ وہ کون سی چیز ہے جو کہ گیم چینجر ہے کسی بھی انسان کی لائف میں نا، انبیاء کی لائف میں، قرآن میں. تو جیسے موویز ہوتی ہیں نا یا سٹوری ٹیلنگ ہوتی ہے، اس میں ایک سین سے دوسرے سین میں ٹرانزیکشن کے لیے ایک کوئی ایونٹ ہوتا ہے بڑا امپورٹنٹ سا، جس کے بعد وہ سین چینج ہو جاتا ہے. اور قرآن کی جو سٹوریز ہیں وہ سٹوری صرف نہیں ہے بلکہ وہ اصل واقعات اور حقیقت ہے. تو ہم اگر قرآن کے واقعات کو بھی دیکھیں تو اس میں ایک سٹیج سے جو ڈراسٹک شفٹ آتا ہے دوسرے سٹیج میں پورے نبی کی لائف میں یا اس قوم کی لائف میں، وہ ایک چیز کے ذریعے آتا ہے، اور وہ چیز ہے دعا. وہ چیز ہے دعا. ہم موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری ذکر کر لیں گے، بیچ میں بھی آئے گی کہ ہاؤ امپورٹنٹ واز ون دعا فار موسیٰ علیہ السلام، اور ان کی لائف کس طرح سے چینج ہو گئی ایک ڈراسٹک طریقے سے صرف ایک دعا سے. اور دعا وہی شخص مانگ سکتا ہے، یاد رکھیں، جس کا ویژن کلیئر ہے، جس کا مقصد کلیئر ہے، مجھے چاہیے کیا لائف میں. ایک بندے کو کچھ نہیں پتا نا کہ مجھے 4 سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد کیا چاہیے، وہ کبھی اس کے لیے دعا نہیں مانگے گا. سو دعا ویژن مینجمنٹ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. جتنا انسان کا مائنڈ کلیئر ہوتا ہے وہی دعا مانگے گا، اور اس کا وائس ورسا. جو شخص دعا مانگنا شروع کرتا ہے اس کا مائنڈ بھی کلیئر ہوتا جاتا ہے اپنے ویژن کے بارے میں کہ مجھے اصل میں چاہیے کیا. اچھا، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں قرآن میں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. اللہ تعالیٰ نے آرڈر کیا اور فرض کیا کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. یقین جانیں، جس شخص کو دعا کی توفیق مل جاتی ہے نا، اس کی پھر اللہ تعالیٰ دعا بھی قبول کر لیتے ہیں. غالباً ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہا کرتے تھے، غالباً میں اگر نام نہیں بھول رہا تو، کہا کرتے تھے کہ مجھے اس چیز کی فکر نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، مجھے اس چیز کی فکر ہے کہ مجھے دعا کی توفیق مل رہی ہے یا نہیں مل رہی. کیونکہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی توفیق دے رہے ہیں دعا کی، تو وہ ان کو قبول کرنے میں بھی کوئی دیر نہیں لگتی. جو رب توفیق دے رہے دعا کی، اس کو قبول کرنے میں بھی دیر نہیں لگتی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرما رہے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اور پھر اسی بات فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. لیکن جو لوگ متکبر ہیں، تکبر کرتے ہیں میری عبادت میں، وہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل و خوار ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جو شخص دعا نہیں مانگ رہا وہ تکبر کر رہا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈانٹ رہے ہیں ان لوگوں کے جو لوگ دعا نہیں مانگتے. حدیث میں آتا ہے، لیکن فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مفہوم ہے کہ اس شخص سے زیادہ کون لیتھارجک اور لیزی ہو سکتا ہے جو رب سے دعا نہ مانگے. امیجن ایک بندے کو کوئی بینک کہتا ہے کہ ہم نے اپنی پوری دنیا میں کسٹمرز کا لکی ڈرا کیا ہے، اور آپ وہ لکی کسٹمر ہیں جس کو ہم 10 سیکنڈز کے لیے بینک کی تجوری کھلی دے دیں گے. وہ 10 سیکنڈز کے لیے جتنا کچھ لے سکتا ہے وہ سنبھال لے، اس کا ہو جائے گا. جتنے وہ پیسے اکٹھے کر سکتا ہے وہ کر لے. اور آپ کو کہتے ہیں جو ٹائم سٹارٹس ان 3 2 1 اینڈ گو، اور آپ بیٹھتے ہیں ایسے 2-3 منٹ کے لیے، پھر فیس بک کھول لیتے ہیں، پھر واٹس ایپ کھولتے ہیں، اور پھر سوچتے ہیں یار میں کیا کروں، اور 10 سیکنڈ ادھر جاتے ہیں آپ کے. لوگ یار کتنا بڑا لوزر ہے یہ، اتنی بڑی اپرچونٹی ملی لیکن اس نے اس کو بالکل اویل نہیں کیا. اسی طرح سے جو شخص دعا نہیں مانگتا نا، وہ جان لے کہ اس کو اتنی بڑی اپرچونٹی ملی ہوئی ہے اپنی لائف کو چینج کرنے کی اور بہت کچھ لینے کی، لیکن اس کو اویل ہی نہیں کر رہا وہ. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں نا عن عبادتی، جیسے کہ عبادت میں تکبر کیا ہے؟ دعا ہی نہ مانگنا اللہ تعالیٰ سے. اور اللہ کہتے ہیں ہم ان کو صرف جہنم میں داخل نہیں کریں گے بلکہ جہنم میں داخلین، ان کو ذلیل و خوار کر کے داخل کریں گے. ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لیس شیء اکرم عند اللہ من الدعاء، کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی عزت والی اور کرم والی نہیں ہے ایکسپٹ دعا. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے لیس شیء اعز علی اللہ تعالی من الدعاء، کوئی اللہ کے ہاں کوئی چیز اتنی عزت والی نہیں ہے ایکسپٹ فار دعا. اللہ تعالیٰ اتنا محبت کرتے ہیں دعا سے کہ تم دعا مانگو میں اس کو قبول کروں گا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے
ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ انہو من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو شخص اللہ سے سوال نہیں کرتا نا، اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہوتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں۔ دیکھیے پتہ ہے کیا، ابلیس نے بھی دعا مانگی اور آدم علیہ السلام نے دعا مانگی۔ آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی، انہوں نے فوراً سے ریئلائز کیا اور دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ امیجیٹلی دعا مانگی کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ابلیس سے غلطی ہوئی، سجدہ نہیں کیا، تو اس نے کیا دعا مانگی فوراً سے؟ نہیں، he used other methods کہ یا اللہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا ہے، اور بحث مباحثہ کرنے شروع ہو گیا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ اب میرے پاس اور کوئی چانس نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے مردود قرار دے دیا ہے، تو ایز اے لاسٹ ریزورٹ اس نے دعا مانگی۔ تو ابلیس کی خصلت کیا ہے کہ وہ ہر کام کرتا ہے پہلے، جب کچھ نہیں بچتا تو لاسٹ ریزورٹ دعا مانگتا ہے ایز اے لاسٹ ریزورٹ۔ لیکن آدم اور انسانی خصلت کیا ہے کہ جیسی اسے کوئی غلطی ہوئی، امیجیٹلی اللہ سے دعا مانگتا ہے۔ اور ابلیس نے اس کے بعد کبھی بھی دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے؟ دیٹ واز دا دعا، اس کا کام ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے مہلت دے دی، اب مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ لیکن آدم علیہ السلام یہ دعا مانگی اور ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے اور دعائیں کرتے رہے۔ سو آدم کی اور نیک لوگوں کی خصلت، نیچر کیا ہوتی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ سے کانسٹنٹ ٹچ میں ہوتے ہیں، لنک میں ہوتے ہیں، وہ دعا مانگتے رہتے ہیں۔ دیٹ از واٹ میکس دم سکسیسفل۔ لیکن جو لوگ ابلیس کی نیچر کے ہوتے ہیں یا شیطانی نیچر ہوتی ہے، وہ دعاؤں گی یا اللہ پرچے آ گئے ہیں، اللہ پیپرز آ گئے ہیں، یا اللہ بس یہ تو پاس کرا دے، اللہ پھر دیکھنا تیرا کیسا بہترین بندہ بنتا ہے، جیسے پاس ہو گئے بس خلی ولی، اب مجھے کچھ نہیں چاہیے، اب نکلو، میرا کام ہو گیا، جیسے ابلیس نے کیا تھا۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم کن لوگوں میں سے، ہم کس کی سنت کو اڈاپٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے کہ دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے اور نیکی عمر کو بڑھاتی ہے۔ دعا اتنی پاورفل چیز ہے کہ کوئی چیز تقدیر پہ غالب نہیں آتی ایکسیپٹ فار دعا۔ اور یہ بات جان لیں کہ تقدیر کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اسباب سے جوڑا ہے، تقدیر نے کچھ چیزوں کو، ایسپیکٹس کو اللہ نے اسباب سے جوڑا ہے۔ فار ایگزامپل، انسان کھانا کھائے گا تو اس کا پیٹ بھرے گا، ورنہ نہیں بھرے گا۔ انسان بیج ڈالے گا تو پودا اگے گا۔ انسان کو اولاد چاہیے، شادی کرے گا، بیوی کے پاس جائے گا تو اولاد ملے گی۔ تو اسی طرح سے کچھ چیزیں ہیں جو کہ انسان دعا کرے گا تو اس کو ملے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کی آپ کو سٹوری پتہ ہے، ان کو ماں نے ڈال دیا اس میں، اور فرعون کی بیوی نے، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو اٹھا لیا، یا رحمہ اللہ۔ ان کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملتا تھا اور سب کچھ ان کا لگی، کیا بادشاہت ہوگی اس میں۔ اب یہ کیا کرتے تھے، ان کا تو چاہتا تھا کہ لوگوں کی جو ظلم ہو رہا ہے ان کو میں ختم کروں، تو یہ ایسے ٹائم پہ نکلتے باہر، کیونکہ رائل فیملی کے لیے الاؤڈ نہیں تھا کہ وہ باہر رینڈملی بازار پہ کے لوگوں کی مدد کریں۔ تو وہ دوپہر کے ٹائم میں نکلی، جس کو وہ لوگ سیسٹا بولتے ہیں، یا ہم لوگ عربی میں کیلولا بولتے ہیں، ایسا ٹائم جس میں دھوپ ہوتی ہے اور لوگ اپنے ملازموں سے بھی کام نہیں کرواتے، جس میں ایوری بڈی یوز ٹو سلیپ ان دیئر ہاؤسز، گرمی اور دھوپ کی وجہ سے، اسپیشلی اس ایریا میں۔ تو انہوں نے ایک دفعہ دیکھا کہ باہر نکلے تو ان کا جو قوم کا شخص تھا، اس کی لڑائی ہو رہی تھی دوسرے رائل گارڈ کے ساتھ بیسکلی، اور وہ کیا کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ وہ آپس میں بحث کر رہا تھا، تو اس نے موسیٰ کو پرووک کیا کہ یہ مجھ پہ ظلم اور زیادتی کر رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام since he was a very strong man، انہوں نے اس کو مکہ مارا اور وہ وہیں پہ مر گیا۔ اب پورے شہر میں جو ہے نا طوفان مچ گیا کہ موسیٰ کو ڈھونڈو، ہر بندہ ڈھونڈ رہا ہے موسیٰ کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ نکل گئے، and going into Sahara having nothing is death itself۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے سیدھا راستہ دکھائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک آٹومیٹک جی پی ایس سمجھنے دے دیا کہ جو بالکل اسٹریٹ مدین کی طرف وہ گئے، اور وہ گول گول نہیں گھومتے۔ کیا ہوا، he was tired، it was a tireless journey، اور آئے اور سائے کے نیچے بیٹھے۔ اب دیکھا کہ لوگ وہاں پہ پانی پلا رہے ہیں اپنے اینیملز کو، ویل کا، تو دو خواتین پیچھے کھڑی ہیں اور ان کے اینیملز تو چاہ رہے ہیں کہ پانی اور کنویں کے پاس جائیں، لیکن ان کو کھینچ نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ ان کو جگہ نہیں دے رہے تھے، اور وہ لوگ کچھ اچھے مناسب بھی نہیں تھے، they were
ٹائپ آف پیپل جو کہ بدتمیز لوگ تھے, جو کہ عورتوں کو جگہ نہیں دیتے. قرآن کی لینگویج سے سمجھ آتا ہی ہے, ٹھیک ہے. دے ور پرورٹس مے بی, جو کہ عورتوں کو نہ اسپیس دے رہے تھے, اینڈ دے وڈ مے بی شاؤٹ آن دیم, اور یا ان کی آواز میں کسنا وغیرہ. موسیٰ صاحب نے کہا کہ تمہیں کیا مسئلہ, آپ کیوں کھڑے ہوئے یہاں پہ؟ ایسے موسیٰ صاحب کی ہمیشہ نیچر یاد رہے, وہ کبھی بھی نا, قرآن بھی دیکھ لیں اور حضرت زکریا والا معاملہ بھی دیکھ لیں, وہ کبھی بھی کوئی غلط چیز کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. ان کی یہ نیچر میں تھا کہ وہ جب بھی کوئی غلط دیکھتے فوراً اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو گئے ان کے پاس, انہوں نے کہا آپ کیوں نہیں کھڑی ہوئی کیوں ایسے؟ تو انہوں نے کہا ہمارا والد جو ہے نا وہ بزرگ ہے, تو ہم یہاں جا نہیں سکتے کیونکہ وہ وہاں پہ مرد ہیں. تو انہوں نے کہا مجھے دیں اپنے جانور لیے, ان کو مردوں کو جو ہے نا وہ پیچھے دائیں بائیں کیا, پانی پلایا اور واپس آ گئے, اور ان کو جانور دے دیا. نہ کسی پیسے کا سوال کیا, نہ کسی تھینکس کا سوال کیا. اور ہی واز آلریڈی ایگزاسٹیڈ کہ وہ اتنا لمبا سفر کر کے آ رہے ہیں, نو واٹر نتھنگ, لیکن اسٹل ہی اسٹوڈ اپ ٹو ہیلپ دوز وومن, اینڈ دین آ کے لیٹ گئے. اینڈ دس از دا پوائنٹ ویئر ہی میڈ دعا, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یا اللہ, میں آپ سے سوال کرتا ہوں جو بھی خیر مجھے آپ دے دیں, میں اس کا فقیر ہوں, میں اس کا محتاج ہوں. یہاں پہنچے تو کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ یا اللہ آپ مجھے کوئی بھی خیر دے دینا, آسمان سے نازل کر دیں, میں اس کا محتاج ہوں, کیونکہ میرے پاس ریسورسز نہیں ہے. اس لیے تو تنزیل کا ذکر ہے, انزل ربی انی لما انزلت الیہ, کہ اوپر سب کچھ بھیجیں, مجھے تو میرے پاس کچھ ہے نہیں جو میں کروں گا. یہاں پہ دعا مانگی, اینڈ سی دعا, ہاؤ دعا پلیڈ دا رول. پھر کہتے ہیں اس دعا کی وجہ سے ف کا ذکر ہے, دیر فور وہ عورت ان کے پاس چلتی ہوئی آئی اور شرما کے, اور کہا فجاءتہ احداہما, ان میں سے ایک جو ہے نا عورت ان کے پاس چلتی ہوئی آئی اور کہا کہ میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں کہ آپ نے جو ہماری خدمت کی ہے اس کا ہم شکر ادا کریں آپ کو. اور سبحان اللہ, وہ گئے, ان کے باپ نے ان سے پروپوزل مانگا اور انہوں نے شرط طے کی, اور وہ ڈیل کے تحت ان کی بیٹی شادی کی کہ ہم ایز اے حق مہر میں آپ کے لیے یہ خدمت کروں گا, اور وہ چلنے شروع ہو گیا. اب اس ٹینس سچویشن سے ان کی لائف اچانک کیسے چینج ہوئی, ٹرانزیشن میں کیسی گئی, بیچ میں جو ٹرانزیشن ہے وہ دعا ہے, اور یہ کتنی امیزنگ دعا ہے.